کلاس میں استاذ نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے اس کا نام پوچھا اور بغیر کسی وجہ کے اسے کلاس سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ طالب علم نے وہ جاننے اور اپنے دفاع میں کئی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر استاذ نے ایک بھی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر مصر رہا۔ طالب علم شکستہ دلی سے اور غم زدہ باہر تو نکل گیا، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ظلم جیسا سمجھ رہا تھا۔ حیرت باقی طلبہ پر تھی جو سر جھکائے اور خاموش بیٹھے تھے۔ لیکچر دینے کا آغاز کرتے ہوئے استاذ نے طلبہ سے پوچھا، قانون کیوں واضح کیے جاتے ہیں؟ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے۔ دوسرے طالب علم نے کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کر سکے۔ استاذ نے کئی ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جوابات ٹھیک تو ہے مگر کافی نہیں ہیں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ استاذ نے کہا، جی بالکل یہی جواب ہے جو میں سننا چاہتا تھا، تاکہ عدل کو غالب کیا جا سکے۔ استاذ نے پھر پوچھا، لیکن عدل اور انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ استاذ نے کہا، اچھا مجھ سے ڈرے بغیر اور بلا جھجک میری ایک بات کا جواب دو، کیا میں نے تمہارے ساتھی طالب علم کو کلاس روم سے نکال کر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ سارے طلبہ نے بیک زبان جواب دیا، جی ہاں سر، آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس بار استاذ نے غصے سے اونچا بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پھر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کے لیے کسی کے اندر ہمت اور جرأت ہی نہ ہو؟ جب تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس پر خاموش بیٹھے تھے، اس کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ تم اپنی انسانیت کھو بیٹھے تھے۔ اور یاد رکھو، جب انسانیت گرتی ہے تو اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی استاذ نے کمرے سے باہر کھڑے ہوئے طالب علم کو واپس اندر بلا لیا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی اور باقی طلباء کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا آج کا سبق ہے، اور جا کر معاشرے میں ایسی ناانصافیاں تلاش کرو اور ان کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرانے کے طریقے سوچو۔